ایک چھوٹی سی چیز ہے، بڑی انٹرسٹنگ ایک بیان آیا امریکہ کے سابق امریکی حکومت کے مشیر کا، اور بہت سینئر پولیٹیشین ہیں امریکہ کے. انہوں نے ایک ٹویٹر پہ بیان دیا کہ ترکیہ کو اور طیب اردوان کو ہلکا لینا یا ان کے بارے میں نہ سوچنا اس ساری صورتحال کے بارے میں یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اگر کوئی بھول چکا ہے تو میں یاد دلا دوں، یہ پورا خطہ وہ ہے جس کے اوپر ترکوں نے سالوں تک حکومت کی، اور ترکیہ کو اس حوالے سے بھولنا ایک بہت بڑی خطا اور غلطی ہوگی ہماری. اور یہ انہوں نے بیان دیا ہے، ابھی تازہ بیان ہے ان کا. اس سے پہلے تھوڑے 3 سے 4 دن یا 5 دن پہلے کی اگر بات کر لی جائے، یا ایک ہفتے کی پہلے کی بات کر لی جائے، تو طیب اردوان کا ایک بہت انٹرسٹنگ جو انہوں نے اپنے پورے موب سے خطاب کیا تھا، ترکیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک ان کا ایونٹ ہوا تھا ان کا، جو انہوں نے یکجہتی میں کیا تھا فلسطینیوں کی. انہوں نے ایک بیان کے اندر اپنی جو پورا خطاب تھا اس کے اندر ایک خاص جملہ استعمال کیا تھا کہ اگر تم بھول گئے ہو تو میں یاد دلا دوں کہ ترکوں کی تاریخ رہی ہے کہ ہم بغیر بتائے اچانک سے گردن تک پہنچ جاتے ہیں دشمن کی. ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ملائیں، کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، کیا دیکھ رہے ہیں آگے کچھ دنوں میں؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا مسٹری ہے. ہمیں یہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ڈیفینیٹلی ان کے پاس پوٹینشیل ہے، ان کے پاس مینز ہیں. اس کے اندر ایک چیز اور بھی، سوری ٹو کٹ یو آف، ایک چیز اور ہے جس کو میں بھول گیا تھا. انہوں نے ایک اور جملہ استعمال کیا کہ ترکیہ وہ واحد طاقت ہے اس پورے خطے کے اندر جو اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر سکتی ہے. بالکل کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. I mean، ان کے پاس جگہ بھی ہے، ایکسیس بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی کیپیبلٹی بھی ہے، اور وہ پرابلی وہ اس کو کیری آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، ایٹ لیسٹ وہاں کا جو سسٹم ہے ریلیٹیولی تو آپ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے. آئی مین ایردوغان جو بھی ہے، ہی اسٹل ریپرزینٹیو آف دا پیپل، ٹھیک ہے نا، اس کی عوام اس کے ساتھ ہے، ٹرو ریپرزینٹ. اور اس طرح سے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو خوف و ہراس گورنمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ترکی میں اس لیول پہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی بالکل نہیں ہے. آئی مین وہاں جب گلین کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی تھیں جو آئی مین سبھی پکڑ میں آ جاتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عوام الناس جو ہے جنرلی اسپیکنگ وہ پھر بھی اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا. وہ چیز آپ کسی اور ملک کے اندر نہیں دیکھیں گے اس وقت، کسی بھی اور ملک کسی اور ملک پورے مسلم ملک میں اس لیول کا نہیں دیکھیں گے. آئی مین تھوڑی بہت ہوگی ہر جگہ پہ، لیکن اس لیول کا جو سپورٹ کسی لیڈر کو اگر اپنی کنٹری کے اندر ہے تو وہ مسلم کنٹریز کے اندر تو وہ بیسکلی ترکی کے اندر ایردوغان کا ہی ہے. حکومت کی طرف سے کوئی مظاہرہ اگر کہیں پہ پوری دنیا کے اندر کہیں پہ کیا گیا ہے تو وہ بھی صرف ترکیہ میں ہی ہوا، رائٹ، جو حکومت نے خود اسٹیج سیٹ کر کے دیا. رائٹ. تو یہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے ان کے پاس ہاں اس کا ایک تھریٹ تو رہے گا. اور عرب ممالک تو ویسے ہی اس چیز سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو خلافت عثمانیہ ختم کرنے کے لیے معاہدے کیے تھے نا. بالکل. تو وہ بیسکلی اسی وجہ سے جو ہے نا کافی عرصے تک ترکی کے ساتھ ان کو ہمیشہ سے ایشو رہا ہے. تو وہی گرجز ہیں، اور ترکیہ کے اندر بھی لوگوں کا گرجز ہے کہ بھائی ان کو یہ لگا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بٹرے کیا ہے. آئی مین جینوئن ہے، بالکل جینوئن بات ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں دے آر ناٹ ریپرزینٹیو آف دا پیپل، آئی مین کسی بھی کنٹری کے اندر. اور اب تو یہ صورتحال جتنے آگے دن بڑھتے ہیں اس حساب سے رشیا کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آئی مین یو ایس کو کسی نہ کسی وقت پہ جو نا بیک فٹ پہ آنا پڑے گا. اور یو ایس کے اندر بھی بہت سارا پریشر ہے، ایسی بات نہیں ہے. پالیٹکس کے اندر وہاں پہ بھی اب کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اس دفعہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اس دفعہ اسرائیل کے بہت سارے جھوٹ جو ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے نا لوگوں کے سامنے کلیئر کٹ آپ پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ ہے. ورنہ کافی سال لگتے تھے کہ آئی مین بات ٹھنڈی ہو جاتی تھی، لیکن ابھی ایشو ہاٹ ہے. اس کے درمیان ہی بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہیں لوگوں کو کہ کتنے جھوٹ اسرائیل اب تک بولتا آ رہا ہے، اس دفعہ بھی بولے ہیں، اور وہ کنیکٹ کر رہے ہیں. آئی مین یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے، اور اب جا کے وہ اپنے آپ کو کویشچن کرتے کہ ہم غلط کرتے تھے، ابھی بھی غلط کر رہے تھے، اور پہلے تو بہت زیادہ ہم نے غلط کیا تھا.
کہ ہم نے اسرائیل کو جو ہے نا ہمیشہ سپورٹ کیا. تو اس وقت اب لوگوں کی آنکھیں کھلنے شروع ہوئی ہیں. جی, تو یہ ایک بہت بڑی چینج فیکٹر ہے جو اس سے پہلے ہم نے نوٹس نہیں کیا تھا, کہ نظر نہیں آتا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں بہت ساری نان مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے اسرائیل کے خلاف جو ہے آوازیں اٹھائی ہیں, ان سے تعلقات بھی ختم کیے ہیں. لائک آئی مین بہت سیریس آواز اٹھائی ہے, ایسی بات نہیں. اور پہلے بھی لوگ کرتے تھے, یہ نہیں ہے کہ لائک آئی مین اتنے سارے جو ویٹوز یو ایس نے کیے اس میں نارملی آئی مین اسرائیل کے لیے جو ویٹو یو ایس نے استعمال کیا اس میں زیادہ تر صرف یو ایس ہی اکیلا ہوتا. ویٹو کرنے کی نوبت ہی تب آتی ہے نا جب مکمل طور پہ چیزیں جو ہے وہ اس کے خلاف جا رہی ہیں, اس کے خلاف جا رہی ہوں. لیکن یو ایس نے پھر بھی اگر کسی کنٹریز کا زیادہ تر جب ساتھ بھی لیا تو وہ وہی آئیلینڈ نیشنز ہوتے تھے جن کے بارے میں ہم نے پورا پروگرام کیا ہے. کوئی پلاؤ ہے, کوئی ایسے سموا اور یعنی یہ چھوٹی چھوٹی ٹوالو اس طرح کے آئیلینڈ نیشنز ہیں. یہاں کی ٹوٹل آبادی بھی 1.5 ہوگی اس سے. تو بٹ I mean وہ نمبرز میں آ جاتے ہیں نا کہ بھائی ہاں ہمارے ساتھ 12 کنٹریز اور کھڑی ہیں, بٹ دیز آر آئیلینڈ اسٹیٹس. آئی مین یہ ان کی کوئی گلوبل اکانومی کے اندر اس طرح سے ان کی کوئی, اس کے بارے میں بھی ہم مزید ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے کہ یہ ایک اور طریقہ کار ہے واردات کا, کہ آئی لینڈ کو بھی جو ہے وہ وہی ریپرزنٹیشن ملے یا اقوام متحدہ کے اندر, یا وہی ان کا بھی نمبر کاؤنٹ ہو کہ جو بڑے بڑے ملکوں کا یا جو ہے وہ ایٹامک پاورز کا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا گیم ہے, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کسی نیکسٹ پروگرام میں. کیونکہ یہی گیم کنٹریز میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی بالکل, یو ایس کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ چیز طریقہ واردات ہر جگہ پر آلموسٹ سیم ہے. تھینک یو سو مچ عدنان بھائی.